نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أو كما قال عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأي اهتديتم اهتديتم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز سامعین، محترم مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اس قصبے میں اور قصبے میں بھی اس محلے اور اس مسجد میں اس مسجد کو یہ شرف بخشا ہے کہ محرم کے اس پاکیزہ اس مقدس مہینے میں جلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، علماء کرام کے خطابات ہوتے ہیں اور عوام اور ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جہاں تک ہمیں نالج ہوتا ہے، جہاں تک ہمیں معلومات ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں. ہم رمضان کے مہینے کو مقدس سمجھتے ہیں اور حتی المقدور ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے کے فیوز برکات حاصل کیے جائیں. لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس مہینے کی کیا ان وجوہات کی بنا پر مقدس ہو جاتا ہے؟ کیا یہ محرم کا مہینہ پہلے اس عاشورہ کا روزہ فرض تھا؟ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو قرار دیا. اس کی فرضیت جب نازل ہوئی تو یوم عاشورہ کا روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سنت اور قرار کر دیا. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کی فضیلت اب بھی بہت بڑی ہے. یوم عاشورہ کی روزے کی فضیلت بہت بڑی ہے. اگر اس دن کا روزہ کوئی رکھ لے تو سالوں عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت خاندان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جن کی وہ پرتو تھے، وہ روشنی تھی، صحابہ کرام کو جو حاصل ہوئی، جو انہوں نے حاصل کی، ان کے فیوز برکات جو انہوں نے حاصل کیے، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے جسم میں، ان کی روح میں پیوست ہو چکی تھی. ان صحابہ کرام کی سیرت، ان کی صورت، ان کا چلن، ان کی چال ڈھال، میرے محترم بزرگوں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرتوں تھی، ان کی روشنی تھی، ان کا طریقہ تھا جو ان کی رگوں پہ میں
خون کی طریقے سے دوڑتا تھا۔ اگر کسی نے صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی، اگر کسی نے ان کو برا بھلا کہا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہتان باندھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے انگلی اٹھائی۔ اگر جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی، اشارہ کر دیا، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس کا کیا حال ہو؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات وہ جو صحابہ کرام تک پہنچی، صحابہ کرام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً، آہستہ آہستہ آج ہم تک وہ تعلیمات، وہ روشنی پہنچی ہے۔ اگر ہم نے اس روشنی کو، ان کی تعلیمات کو اگر ضائع کر دیا، تو ہماری آنے والی نسلیں وہ کیا سبق لیں گی؟ ان کے اندر کیا اسباق پہنچیں گے، کیا سبق پہنچیں گے، کیا تعلیمات پہنچیں گی؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم اپنی زندگی میں ان تعلیمات پر غور کریں اور اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھیں، اپنی تعلیمات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا ہمارے اعمال ان اعمال سے میچ کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر کتنی ہیں؟ کیا ہم جو تعلیمات سنتے ہیں، علماء کرام کے فضائل، علماء کرام کی وہ نصیحتیں، وہ سبق آموز قصے، وہ کہانیاں، وہ ان کے پرتو، ان کی زندگی کے حالات، کیا ہم جو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا ہم ان پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں؟ کیا وہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں آتی ہیں؟ کیا ہم ان سے سبق لیتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، کتنی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے گھروں میں رکھا ہوا قرآن دیکھیں، کیا اس پر غرض آلود ہو چکا ہے؟ وہ کیا اس کا زدان ہم مہینے میں کتنی بار اس کو دھلتے ہیں؟ کیا سال میں دھلتے ہیں یا عید بقرعید پر اس کو دھلتے ہیں ہم؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، شاذ و نادر گھر آپ کو ایسے ملیں گے جو ان کی حفاظت کرتے ہوں۔ پڑھنا تو درکنار ہے، اس کی تعلیمات پر غور کرنا، عمل پیرا ہونا تو درکنار ہے، اس کے زدان تک کو ہم نہیں دھلتے ہوں۔ تو ہمارے گھر کے حالات کیسے بدلیں گے؟ ہماری تعلیمات کیسے بدلیں گی؟ ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی کیسے بدلے گی؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارا دین جو ہے وہ کہاں تک رہ گیا ہے، کہاں تک محدود ہے؟ آج موبائل تک محدود رہ گیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمیں دین کی ہو، اعمال کی ہو، عمل کی ہو، وہ ہم یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں، ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ دین نہیں ہے۔ اصل دین ہے کتابوں سے حاصل کیجئے۔ آج دین کو اتنی غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم قبول کر رہے ہیں، موبائل پر دیکھ کر اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ موبائل کا دین نہیں ہے، یہ دین قرآن کی تعلیمات کا دین ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات کا دین ہے۔ آج بڑے بڑے جو عالم ہیں، بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، اس پر عمل کیجئے۔ یہ ہمارا موبائل کا دین نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج یہ حالات ایسے ہیں اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، ہماری جو ذریت ہے آنے والی، وہ سبق کہاں سے لے گی؟ اگر ہم آج یوٹیوب پر، موبائل پر سرچ کر کے اپنا دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں وہ کہاں سے دیکھیں گی؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج حالات ایسے ہیں، ناگفتہ بھی حالات ہیں۔ آج جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اکابر دین ہیں، ان سے حالات سنیے، ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوتی ہیں، بڑے دور اندیش ہوا کرتے ہیں وہ لوگ، ان کی باتوں کو سنیے،
جس اندازے سے وہ کہتے ہیں، وہ علم کی روشنی سے دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج حالات ایسے ہیں، اس سے بدتر حالات آنے والے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، اگر ہم نے نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، صحابہ کرام کی روشنی کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہماری آنے والی نسلیں اس سے بدتر حالات دیکھیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج حالات ایسے ہیں۔ کیوں حالات ہیں؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ کیا ہم نے اپنے دل و دماغ سے، اپنے علم کی روشنی سے کیا ہم نے سوچا کہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ آج ہم صرف جمعے کی نماز ادا کر لیتے ہیں، باقی نمازیں ہماری غفلت میں چلی جاتی ہیں، سونے میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے سفر میں آج ہماری ان نمازوں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن جمعے کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں۔ کیا ہم پر صرف جمعہ ہی فرض ہے، باقی نمازیں فرض نہیں ہیں؟ اگر روزوں کی بات کی جائے، کیا ہم پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ جو رمضان کے روزے فرض ہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نمازیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہیں۔ اگر آپ کو طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ لیٹ کر نماز، اشارے سے نماز پڑھیے۔ لیکن کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان اتنا فسفسا ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہمیں مسجد تک نہیں لے جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا ایمان ایسا ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان کیسا ہوگا؟ وہ گویا کہ مسجدوں کو بھول جائیں گے۔ آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وہ دامن کس کا پکڑیں گی؟ وہ دامن ہمارا اور آپ کا پکڑے گی۔ کل قیامت میں وہ دامن ہمارا پکڑ لیں گی، ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گی ہماری نسلیں، ہماری ذریت۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ذریت کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ وہ اہل و عیال جو کل قیامت میں ہمارا دامن پکڑ سکتی ہے۔ اگر ہم جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ دامن ہمارا پکڑ کے کھینچ سکتی ہے کہ ابا جان نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس دن حاضر ہونا ہے، ان کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، جہاں پر ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس دین کے خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد، ساری چیزیں قربان کر دیں۔ کس کی خاطر؟ اس دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا انہوں نے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جو کچھ مال تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کیا ہم تھوڑا سا حصہ بھی اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اس دین کے لیے قربان نہیں کر سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ، کہ آج ہمارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لاتا ہے۔
ایک فرشتوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے جو اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، لیکن ہمارا ایمان ایک ایسا ہے جو ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر ہم اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈاؤن ہونے لگتا ہے، ہمارا ایمان نیچی سطح تک پہنچ جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم کو وہ ماحول نہیں ملا، ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا، ہم نے ماں باپ کے احسان کو چھوڑ دیا، ہم نے مہمان نوازی کو چھوڑ دیا، ہم نے غریب اور یتیموں کو چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اور کون لے رہا ہے ان ساری چیزوں کو؟ ان ساری چیزوں کو غیر لوگ، بغیر ایمان والے، وہ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو قبول کر رہے ہیں، اور آج وہ چاہے دنیا میں ہی ہوں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ہم نہ دنیا میں ہی کامیاب اور نہ آخرت میں ہی کامیاب۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے 2 چیزوں پر عمل کر لیا ہماری زندگی بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی، اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوسری بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے بد نگاہی سے حفاظت کر لی، بد نگاہی سے اگر ہم نے اپنی حفاظت کر لی، جو کہتے ہیں برائی کا سب سے پہلا زینہ ہے، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی، نماز اگر ہم نے خضوع کے ساتھ اگر ہم نے ادا کر لی، نمازوں کی پابندی کر لی، تو یہی نماز ہمیں کامیاب کر سکتی ہے، ہماری زندگی تبدیل کر سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن کیا ہم سے 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے؟ جہاں تک بد نگاہی کی، بد نظری کی بات ہے، کیا ہماری نگاہیں آج جو ایسا ماحول چلا ہے، ایسی عریانیت، ایسی فحاشی، ایسا لباس، اس سے اگر ہم نے اپنی حفاظت کر لی، بد نظری سے اگر ہم نے اپنی حفاظت کر لی، تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلا زینہ ہے برائی کا۔ شیطان ورگلاتا ہے، اکثر ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان ورگلاتا ہے، ایسی باتیں ہمارے ذہن میں لاتا ہے کہ ایک نگاہ تو معاف ہے، لیکن وہی ایک نگاہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اور یہ صرف نامحرم پر نگاہ پڑنا ہی نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا جو شیطان ہمارے پاس ہے، آج موبائل ہمارے پاس ہے، ان موبائل پر کتنی عریانیت، فحاشی اور ایسا لباس جو عورتیں زیب تن کر رہی ہیں، جو خود فحاشی کی طرف مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں، وہ خود جہنمی ہیں اور دوسروں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ان سب چیزوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، ہر برائی کی چیز میں انسان کو کیا ہے؟ مزہ آتا ہے، لیکن وہ لذت، وہ مزہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، لیکن اسی لذت میں برائی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس لذت میں
ہم اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں اور برائی بھی ہم خرید رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی تو یہ ایسے حالات ہیں اور آنے والا دور کتنا خطرناک ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم ان چیزوں پر کبھی غور نہیں کرتے، کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں، ہم ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں۔ کیا یہ کام بھی برے لگتے ہیں؟ ہمیں برائی نظر آتی ہے؟ ان چیزوں میں ہمیں برائی نظر نہیں آتی ہے، کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں برائی نظر نہیں آتی، ہمیں اچھائی نظر نہیں آتی ہے، اچھی بات کو ہم سننا گوارا نہیں کرتے ہیں، اچھی چیز کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم پاکیزہ کھانا کھائیں گے، ہم پاکیزہ ماحول میں رہیں گے، کیا مسجد سے اچھا کہیں ماحول مل سکتا ہے؟ کیا علماء کی صحبت سے اچھی کہیں صحبت مل سکتی ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھا پاکیزہ کھانا کھاتے ہیں، حلال کمائی سے کھانا کھاتے ہیں، ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ایسے علماء کرام کو میری بات یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کھانوں پر جس کو آپ اچھا متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، اس کو آپ دعوت پر بلایا کیجئے، چائے ناشتے پر بلایا کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے گھر پر فیوز برکات حاصل ہوں، آپ کے گھر پر جو شیطانی ہوائیں ہوں، کم سے کم اس کے داخل ہونے سے، اس کے کھانے سے وہ شیطانی ہوائیں دور ہو جائیں، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جن کو آپ اچھا عالم بزرگ اپنی نظر میں جانتے ہیں، جن کے اعمال آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے ہیں، ایسے نہیں جو عالم ہیں، صرف بہت سے عالم تو ایسے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حالات سے بخوبی واقف ہے، لیکن ایسے علماء کرام جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، ایسے علماء کرام کو آپ مدعو کیا کیجئے، ان کو چائے ناشتے پر بلایا کیجئے، ان کی دعوتیں کیا کیجئے، تاکہ وہ آپ کا رزق کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں، آپ کی گھر کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، سمجھنے کی ہمارے اندر طاقت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ مہینہ ایسا ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کیجئے، اور خاص طور سے اس عاشورہ کے دن 10 محرم کو آپ اپنے اہل و عیال پر رزق کو وسیع کیجئے، دسترخوان کو وسیع کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جو اس دن دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال کا رزق میں توسیع فرما دیتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس دن ہم کنجوسی بالکل نہ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، خیرات کریں، غریبوں اور یتیموں کو، جو یتیم ہیں، پریشان ہیں، بے حال و مددگار ہیں، ان کی ہم مدد کریں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے رزق میں ایک وسعت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام کے بیانات تو ہوتے رہیں گے،
لیکن اصل بیانات ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، ہمارے اعمال میں کتنا فرق ہوتا ہے، ہم اعمال کتنے کرتے ہیں، کتنی باتیں ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہوتی ہیں، وہ چیز اصل ہے۔ باقی علماء کرام آئیں گے، اپنے اپنے بیانات کر کے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہماری زندگی نہیں بدلی، ہم جو کہ توں رہے، جس طریقے سے ایک بینگن کے اوپر ہم پانی ڈالیں، کیا اس کے اوپر پانی رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ اسی طریقے سے ہم سنتے تو ہیں، لیکن وہ اسی پانی کے طریقے سے بہہ کے نکل جاتا ہے۔ ہم باتیں سنتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی بیٹھتی ہیں، لیکن وہ ہمارا ایمان ان اعمال کو کرنے نہیں دیتا ہے۔ یہاں پر سنتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج سے ہم سارے اعمال کریں گے، سب کچھ کریں گے، سمجھ میں آتا ہے کیوں یہ ماحول ایسا ملا ہے، یہ اللہ کا گھر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر سکونت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ یہیں تک محدود رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جب تک ہماری زندگی نہیں بدلتی ہے، ہمارے حالات نہیں بدلتے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول نہیں بدلتا ہے، تو وہ ساری چیزیں بیکار، وہ ضائع ہو گئیں، ہمارا وقت ضائع ہو گیا، یہ وقت کا صرف ضیاع ہوا۔ لیکن اگر ہم نے کسی بھی بات پر عمل کر لیا، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہماری زندگی وہیں سے بدل سکتی ہے، ہمارے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ جو ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے ہیں وہ اپنے گھر کا ماحول بدل سکتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے گھر پر ہماری چلتی نہیں ہے، ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ماں بہنیں الگ ہیں، ہمارے بیٹے الگ ہیں، بیٹیاں الگ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اگر ہم نے اپنے گھر کو نہیں بنایا، جو گھر کا ذمہ دار ہے، اگر اس نے اپنے گھر کو نہیں بنایا، اپنی گھر کی تعلیمات نہیں اگر کی، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، جو اس گھر کا جو بڑا ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، اسی کی پکڑ ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو ایک جنت کا گھر بنائیں، جنت کا ٹکڑا بنائیں۔ کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہو جائے، تو ہمارا وہی زندگی کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا سب پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، باتیں تو بہت ساری ہوں گی۔ ابھی جو مولانا امین صاحب بہرائچی تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے بہرائچ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ لوگوں کی خاطر، اس دین کی خاطر ان کو بغور سماعت فرمائیں اور سنیں، اور ان کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے علماء کرام میں مولانا کا شمار ہوتا ہے، بڑی اچھی نصیحت والی، سبق آموز آپ خطاب فرماتے ہیں۔ ان کی نصیحت آموز باتوں کو سنیں اور دل پر لیں اور غور فکر کریں، اس کے بعد عمل کریں اس پر۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو دین پر عمل کرنے کی، جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام۔